ابن قتیبہ نے الامامۃ والسیاسہ، یعقوبی نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی، طبری نے تاریخ طبری میں، مروج الذہبہ میں مسعودی نے نقل کیا ہے، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، جوہری نے السقیفہ والفدق میں، اور تاریخ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ بیان کیا ہے کہ آخری وقت میں خلیفہ اول میں پشیمانی کا اظہار کیا کہ کاش میں نے جناب سیدہ زہرا کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کیا ہوتا۔ حضرت فاطمہ محدثات تھیں، نبی نہیں تھی مگر محدثات تھیں، ملائکہ ان پر نازل ہوتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے، اور جو باتیں فرمائی جاتی تھی وہ لکھی جاتی تھی۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جسے مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور کیا گیا۔ ایام فاطمیہ، خود ایام فاطمیہ پہلے نہیں منائی جاتی تھی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے نہیں منائی جاتی تھی اب منائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ شیعوں نے اس کو خود سے گڑھ دیا۔ بخاری کا تعصب واضح ہے کہ انہوں نے چھٹے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی بھی امام سے کوئی حدیث کو نقل نہیں کیا۔ جتنے بھی مصائب ہیں جو سب کی کربلا ابتدا میں مدینے واقع میں ہو ہوئے ہیں چکی ان کی ابتدا مدینے میں۔ یعنی اسے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو مصیبت اجمالاً شہزادی کونین پر ہو رہی ہے اس کا مفصل واقعہ کربلا ہے۔ دوسرے خلیفہ نے حاکم شام کو ایک خط لکھا جس میں اس نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جناب سیدہ زہرا پہ اس طرح سے ظلم کیا تھا۔ تو پھر رسول کی زوجہ کیوں اسی عثمان بن عفان کے خونی کرتے کو بلند کر کر خلیفہ وقت سے لڑنے کے لیے نکلی تھی کہ ہمیں خون عثمان کا بدلہ چاہیے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے ایام فاطمیہ پر ہونے والے کچھ اعتراضوں کے جواب کور کیے تھے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ نئے اعتراض لے کر، اپنے انہی مہمانوں کے ساتھ چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ ہمارے پہلے مہمان حجت الاسلام مولانا سلمان نامدار صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کا استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا عرفان حیدر صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور واضح ہے، بہرحال آپ لوگوں نے ہی سوال کو کور کیا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آگ لگائی گئی، یہ دروازہ جلایا گیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، کیونکہ یہ مسلم اور بخاری میں موجود نہیں ہے تو یہ شیعوں کی طرف سے من گڑت ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر لیا۔ اس کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود یہ سوال اپنے آپ میں، یہ اعتراض بجائے اس کے کہ وہ ہم پر کریں، یہ اعتراض ان پر زیادہ موقع ہوگا، کیونکہ وہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں چونکہ مسلم اور بخاری میں واقعہ نہیں ہے لہٰذا نہیں مانا جائے گا یا من گڑت ہے، تو ان کی بہت سی روایات، بلکہ مسلم اور بخاری نے شاید 10% یا 5% ہی کور کیا ہوگا، باقی کا کیا وہ مانتے ہیں تو باقی کا کیا ہوگا۔ تو یہ در حقیقت جو ہے اعتراض بتاتا ہے کہ تعصب ہے اور ان کو کچھ اور نظر نہیں آیا، لہٰذا انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ مثلاً یہ واقعہ چونکہ وہاں نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں بخاری میں نہیں ہے، مسلم اگر ہم مفصل طور پہ اب اس کو اگر جاننا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ بخاری اور مسلم نے جو روایات کو جمع کیا ہے وہ کتنی عدد ہے، تقریباً جو ہے وہ 10,000 کے قریب ہے کہ جن روایات کو وہ لے کر آئے ہیں، اور جو روایات ان کے علماء نے بیان کی کہ پیغمبر سے جو احادیث صادر ہوئی ہیں اس کی تعداد 4 لاکھ یا 5 لاکھ سے زیادہ ہیں، تو جو یہ کور کر رہے ہیں وہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے کہ ان کتابوں کا جو اصول تھا تاریخ کو یا روایات کو بیان کرنے کا یا لانے کا، وہ زیادہ تر فقہی تھا۔ انہوں نے جتنے احکام بیان کیے ہیں 90% سے زیادہ وہ احادیث انہوں نے جمع کی کہ جن کو مثلاً آپ دیکھیں گے کہ جن کا تعلق احکام اور فقہ سے تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ احکام اور فقہ کو لانے والا تاریخ کی بھی تمام باتوں کو اپنی کتاب میں نقل کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جو راویوں کا اصول پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا تھا کہ من ترک الشیء لم یلزم انہ انکرہ، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی روایت کو نقل نہیں کیا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ روایت غلط ہے یا جھوٹی ہے یا اس کے منکر ہیں، وہ انہوں نے چونکہ انہوں نے بیان نہیں کیا لہٰذا وہ اس روایت کے منکر ہے، لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خود بخاری کا تعصب واضح ہے،
اہل بیت علیہ السلام کی بنسبت اگر ہم دیکھیں گے بخاری کا تعصب واضح ہے، اور یہ وجہ ہے اس کی مسلم دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چھٹے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی بھی امام سے کوئی حدیث کو نقل نہیں کیا، یعنی ان اماموں سے کوئی روایت انہوں نے نقل نہیں کی ہے. لہٰذا یہ بتاتا ہے اپنے آپ میں کہ ان کو کتنا تعصب اہل بیت علیہ السلام سے، اور جبکہ ان کے زمانے میں تھا یہ جی بالکل بالکل، لیکن ان سے ایک بھی روایت کو نقل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سوال تو جا کے انہیں یعنی بخاری سے پوچھنا چاہیے، بالکل نہیں کہ ادھر پوچھ رہے ہیں وہ. اور آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ انہوں نے چھٹے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی امام سے روایت کو نقل نہیں کیا، لیکن وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیے یا جن کے بارے میں ان کا ظلم یا ان کا کفر تک جو ہے وہ واضح تھا، ایسے افراد سے وہ روایت لے کر آ رہے ہیں. اگر مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، جس کا نام ابن ملجم ہے، اس کی شان میں ایک قصیدہ لکھا گیا، اور قصیدہ لکھنے والے کا نام کیا تھا؟ عمران بن حتان. اس نے ایک قصیدہ نقل کیا کس کے لیے؟ ابن ملجم کے لیے، کہ جو خود انہی کے خلیفہ چاروں، بقول ان کے ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں امام علی، وہ ان کا قاتل ہے، اور ان کی شان میں جو ہے وہ قصیدہ لکھ رہا ہے، اور ایسے شخص سے جو ہے وہ روایات کو نقل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ابن ملجم کی شان میں قصیدہ لکھ رہا ہو اور کس انداز میں لکھ رہا ہو، یہاں سے اس کا بغض بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. میں آپ کو ٹرانسلیشن بیان کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کیا ہی پاکیزہ ضربت تھی ایک پرہیزگار شخص کی، کہ جس نے وہ صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ماری ہے. میں جب بھی اس ضربت کا ذکر کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے. تو در حقیقت اس شعر کو اگر آپ روایات کے پس منظر میں دیکھیں گے تو وہ روایت جو امام علی کی شان میں آئی ہے کہ ضربت و علی یوم الخندق والی جو ہے کہ آپ کی ایک ضربت یوم خندق جو ہے وہ عبادت ثقلین پر بھاری ہے، آپ اس سے کمپیئر کر کے اس بات کو بیان کر رہے ہو کہ ابن ملجم نے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے وہ مثلاً بہت ہی احسن کام تھا. تو ایسے شخص سے تو جو ہے وہ آپ روایات نقل کر رہے ہو، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے روایات کو نہیں لے رہے ہو. اب کچھ عقلی اور ایک تجزیہ بھی ہم اس سوال کا کر لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو خود اختصار پایا جاتا ہے مسلم اور بخاری میں، جیسا کہ میں نے بیان کیا. انہوں نے کچھ احادیث کو بیان کیا ہے، تمام کو بیان نہیں کیا، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے. چونکہ اس میں نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے. دوسری اگر دیکھیے سیاسی مصلحتیں تھیں ان کے یہاں پر، چونکہ بنی عباس کا دور تھا، بنی امیہ کا دور گزرا تھا، اور اس دور میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا یا ان کی مصیبتوں کو بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. مثلا ہم اس بات کو بھی لے سکتے ہیں، چونکہ دوسروں نے بھی بیان نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا کہ جو ظلم اہل بیت علیہ السلام پہ ہو رہے تھے. تیسری چیز جو ملتی ہے کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ اور بہت سی کتابیں ہیں کہ جنہوں نے ان واقعات کو نقل کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ مثلا یہ واقعہ گزرا ہے، اور اس سے پہلے کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے جو ہے اس بات کو بیان کیا تھا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں بتاتی ہے کہ ان کے یہاں پر جو ہے بیان نہ ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اہل بیت پہ ظلم نہیں ہوا. ان کے یہاں تعصب پایا جاتا. تو اور تعصب کے حوالے سے اسی فجر میڈیا پر میں نے ایک یا دو پوڈ کاسٹ یا کچھ سیریز تھی جس کو دیکھا تھا، جس کا ٹائٹل عدالت صحابہ تھا ایک میں، اور ایک میں صحیح بخاری کی حقیقت تھی، جس میں آپ لوگوں نے صحیح بخاری کی حقیقت. جی میں ناظرین سے مثلاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ مزید اس بارے میں جاننا چاہے تو اس سیریز کو دیکھے، بہت سی معلومات ان کو ایسی باتیں پتہ چلے گی جو ان کو نہیں پتہ ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں. اور ایک آخری بات کہ جس کو میں اس میں تتمے کی صورت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کا اصرار اسی بات پہ ہے چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بیان نہیں کی گئی ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے، تو خود انہی کے دور کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو نقل نہیں کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. مثلاً خود عمر کے اسلام قبول کرنے کی روایات اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اس کا مطلب یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے. بالفرض اگر وہی بات لے کر آنی ہے تو یہاں پر اس کو کیا جواب دیں گے؟ چونکہ یہ نہیں آیا لہٰذا وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. یا پھر آپ دیکھیں کہ حضرت زید ابن ثابت کا جمع قرآن کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی انہوں نے بیان نہیں کیا بخاری نے، تو کیا اس کو بھی وہ رد کر دیں گے؟ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو انہوں نے بیان نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب اس کو نہ مانا جائے پھر؟ بالکل، اگر وہ اس اعتراض پر اپنے باقی رہے. جی بالکل. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. قبلہ بہت شکریہ، مہربانی. ہم چلتے ہیں آپ کی طرف کہ یہ واقعہ چونکہ ایام فاطمیہ، خود ایام فاطمیہ پہلے نہیں منائی جاتی تھی. اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے نہیں منائی جاتی تھی اب منائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ شیعوں نے اس کو خود سے گڑھ لیا ہے.
کیا حقیقت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ منائے نہیں جاتے تھے اب منائے جا رہے ہیں. ایام فاطمیہ ہمیشہ سے منائے جاتے ہیں. مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد آپ کے غم میں جو سب سے پہلی عزاداری ہوئی ہے خود مدینہ میں ہوئی ہے، اور اسے سلیم بن قیس نے جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور کتاب ہدایت الکبریٰ میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور جناب محسن کی شہادت پہ جو ہے آپ نے بھی مجلس کا انعقاد کیا اور اکثر گریا کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ایام فاطمیہ یہ ابھی منائے جا رہے ہیں، پہلے نہیں تھے. قاضی اسی وقت سے ہے. یہ میں آپ کو ترتیب سے، یعنی کہ پہلی عزاداری مدینہ میں شہادت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد. دوسری مثال آپ کے پاس چھٹے امام کے زمانے کے لیے ابھی قاضی عبدالجبار معتزلی کتاب تثبیت دلائل النبوہ میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ متوفی ہیں سن 415 ہجری، 5ویں صدی کے ہیں. آپ اس زمانے میں دیکھیں کہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ میں نے دیکھا کہ مصر میں، دمشق میں، بغداد میں، رملہ، عقہ، اسقلان اور اس کے علاوہ چند اور شہروں کے انہوں نے نام لیے کہ ان شہروں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ عزاداری کی جاتی تھی. یہ خود اس چیز کی دلیل ہے کہ 5ویں صدی میں بھی جناب سیدہ زہرا کے غم میں عزاداری کی جاتی تھی. اور ایران کے اگر آپ دیکھیں تو ایران میں آج سے 100 سال پہلے کے آپ کو اخبارات مل جائیں گے کہ جن میں اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانیہ پہ وہاں پہ اخبارات میں ہے کہ عام تعطیل ہے. کس وجہ سے لکھا ہوا ہے؟ شہادت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور یہ جو ہر سوال پہ جو بھی ابھی تک ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں جو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، یہ افسانہ ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایجاد ہے تو پھر خلیفہ اول نے اپنے اس جرم کا اقرار کیوں کیا؟ اگر کوئی شخص قاضی کے سامنے جو ہے وہ جا کے اقرار کر لے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، اور چاہے بعد میں پشیمانی کا اظہار کرے. ابھی آپ دیکھیں کہ اہل سنت کی متعدد کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ خلیفہ اول نے جب اس دنیا سے جا رہے تھے اس نے کیا بیان کیا؟ کاش میں نے جو خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حرمت کو پامال کیا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا. یہ خود بذات خود اس چیز کی دلیل ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کیا، بی بی پہ ظلم کیا، اور یہاں پہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا. میں چند کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. یہ ساری کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اہل سنت کی ہیں جو ابھی حوالے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ابن قتیبہ نے الامامۃ والسیاسہ، یعقوبی نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی، طبری نے تاریخ طبری میں، مروج الذہبہ میں مسعودی نے نقل کیا ہے، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، جوہری نے الثقیفہ والفتق میں، اور تاریخ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ بیان کیا ہے کہ آخری وقت میں خلیفہ اول میں پشیمانی کا اظہار کیا کہ کاش میں نے جناب سیدہ زہرا کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کیا ہوتا. تو یہ افسانہ نہیں ہے. اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ اور جائز. جب ایک شخص جو ہے اقرار کر رہا ہے اپنے جرم کا تو پھر اس کو چھپانے کی اعتراف جرم جگہ ہی نہیں بنتی. سلمان صاحب، یہ خود اب یہ جو سوال ہونے جا رہا ہے یہ خود ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ آپ کو یعنی جناب جبرائیل آ کے آپ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ تو روایات سے ثابت ہیں کہ آپ محدثہ تھیں، آپ محدثہ بھی تھیں اور آپ محدثہ بھی تھیں. آپ سے کلام بھی کیا گیا اور آپ نے روایات کو نقل بھی کیا. یعنی فرشتے کلام کرتے فرشتے کلام کرتے تھے. اب یہ اعتراض اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والا شاید فرق نہیں سمجھ پایا. مکالمہ فرشتہ جو ہے ملک ہے، مکالمہ ملک وہ غیر نبی سے بھی ہو سکتا ہے. وہی ایک الگ چیز ہے اور مکالمہ ملک جو ہے یہ ایک الگ بات ہے. تو وہی کا سلسلہ یقیناً پیغمبر تک محدود رہتا ہے اور پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ ختم بھی ہوا کہ جس نزول قرآن کا جسے وحی تشریعی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مکالمہ ملک جو ہے وہ دیگر زوات سے بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. حتیٰ قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مثلاً ملائکہ کسی غیر نبی سے ہم کلام ہوئے ہیں. مثلاً ہم قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی
آیت 42 کو دیکھیں تو اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پاک کر دیا ہے اور تم تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہو، تو یہ ملائکہ جو ہم کلام ہو رہے ہیں جناب مریم سے، جناب مریم تو جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، تو یہ بتاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ غیر نبی سے بھی جو ہیں وہ ہم کلام ہوتے تھے، جیسا کہ جناب مریم کے لیے ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انبیاء سے مخصوص نہیں۔ اور اگر ہم ایک قاعدہ دیکھیں کہ جسے قیاس اولویت کہا جاتا ہے، یا جسے انگلش میں مثلا آرگومنٹ آف پرائرٹی کہا جاتا ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مثلا اس شخص کے ساتھ ہو گیا تو جو اس سے برتر ہے کیا اس سے ہونا محال یا اس میں اشکال ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ جناب مریم سے برتر ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ روایت کی روشنی میں کہا جا رہا ہے۔ خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ مریم سیدۃ نساء زمانہا، مریم جو تھی اپنے زمانے کی عورتوں میں برتر تھی، وہ سردار تھی یا برتر تھی۔ وفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، کہ شہزادی جو ہیں وہ اپنے زمانے کی نہیں بلکہ تمام زمانے کی جو اول سے لے کے آخر تک ہیں ان تمام عورتوں سے برتر ہے اور ان کی سردار ہیں۔ تو اس قاعدے کے تحت جب ملائکہ جناب مریم سے گفتگو کر رہے ہیں تو بدرجہ اولیٰ بی بی سے اگر ہم کلام ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری کتابوں میں تو یہ روایات بہت زیادہ ملتی ہیں کہ جناب جبریل آتے تھے اور شہزادی سے ہم کلام ہوتے تھے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا فاطمہ کانت محدثہ، یہ محدثہ کا لفظ ہے کہ آپ سے ملائکہ جو ہے وہ ہم کلام ہوتے تھے، اور جس کا نتیجہ آپ کو مصحف فاطمہ کی صورت میں نظر آتا ہے جو آج کے دور میں ہے، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ محدثہ تھیں، نبی نہیں تھی مگر محدثہ تھیں، ملائکہ ان پر نازل ہوتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے، اور جو باتیں فرمائی جاتی تھی وہ لکھی جاتی تھی۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جسے مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، وہ مشہور ہے یہ کتاب۔ تو محدثہ ہونا اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر ملائکہ اس سے کلام کر رہے ہیں، نبی میں فرق ہے، محدثہ ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کو اگر منطقی استدلال کرے تو دیکھیں گے کہ فرشتوں کا مکالمہ جب جناب مریم سے ثابت ہے تو جناب فاطمہ سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب فاطمہ جو ہیں وہ برتر ہیں جناب مریم سے، لہٰذا جبرائیل کا ہم کلام ہونا شہزادی سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور وہ چیز کہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ وحی تشریع ہے کہ جس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن جو بی بی سے ہم کلام ہو رہے ہیں یہاں پر وحی تشریع نہیں ہے بلکہ تکریمی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا دل سوزی کے لیے ملائکہ آتے تھے یا تکریم کے لیے آتے تھے، کہ جو سلسلہ پیغمبر کے بعد بھی جاری رہا۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں یا ایک، یا ان میں کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ہے عاشورہ، ایک طرف ہے جو ہے وہ فاطمیہ؟ کون سی چیز جو ہے وہ بزرگ ہے، بڑی ہے؟ مصیبت کے اعتبار سے؟ ہاں بالکل، مصیبت کے اعتبار سے ان کو، یعنی عاشورہ کو ہم مصیبت کے اعتبار سے بڑا مانیں یا خود فاطمیہ کو ہم مصیبت کے اعتبار سے بڑا اور بزرگ؟ اس میں حکم کلی نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح، یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ اہل بیت پہ اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو مصائب آئے ہیں، اگر اس کی بنیاد کے حوالے سے گفتگو کریں تو یقیناً ثقیفہ اور فاطمیہ جو ہیں وہ اعظم مصیبت ہے، کیونکہ تمام مصائب کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہو رہا ہے، ثقیفہ سے اور فاطمیہ سے جو ہے۔ اور اس کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک روایت ہے، آپ نے جناب مفضل سے یہ روایت جو ہے وہ آپ نے بیان کی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت مفہوماً جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہی پوچھا گیا امام سے کہ ان دونوں واقعات میں سے، فاطمیہ اور عاشورہ میں سے کون سی مصیبت جو ہے وہ بڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً کربلا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن فاطمیہ، احراق باب، اور پھر آپ نے نام لیے ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا،
جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فضہ، اور امام حسن اور امام حسین کے گھر میں موجودگی کے باوجود اس گھر پہ حملہ کر دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے. یعنی ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس پہ تمام ائمہ نے گریہ کیا ہے. اپنے مادر گرامی پہ مثلا آیت اللہ جوادی آملی صاحب نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بیان کیا کہ دوسرے خلیفہ نے حاکم شام کو ایک خط لکھا جس میں اس نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جناب سیدہ زہرا پہ اس طرح سے ظلم کیا تھا. یہ اقرار جرم ہے، اعتراف جرم ہے. وہ خط حاکم شام نے پھر ایک خط مولا کائنات کو لکھا، امیر المومنین کو خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ علی تم بھول گئے ہو کہ ہم نے کس طرح سے تمہارے ناموس پہ ظلم کیا تھا. یہ سن کے مولا رونے لگے اور کہتے میں یہ بھول نہیں سکتا کہ تم لوگوں نے میرے ناموس پہ کس طرح سے ظلم کیا. یہ آیت اللہ جوادی آملی صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. پھر اگر ہم عاشور میں دیکھیں تو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں اپنے ریش مبارک پہ اپنا خون لگانے کے بعد جو ہے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے واللہ اکون حتی القا جدی محمدا وانا مخطوب بدمی واقول یا رسول اللہ قتلنی فلان و فلان. اب بیان فرما رہے ہیں کب؟ عاشور کے دن آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اسی حالت میں پیغمبر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے، ثقیفہ میں قتل کیا ہے، میں قتل کر دیا گیا. مجھے آج عاشور کے دن قتل نہیں کیا جائے. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام مصائب کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ثقیفہ میں اور احراق باب میں ہی صحیح اس میں رکھی گئی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ عراق کے ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں اور مصائب خان، ان کی جو شہرت ہے وہ مصائب خان کے حوالے سے ہے. مرحوم عبدالزہرہ کعبی انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم خواب میں دیکھا اور امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے عبدالزہرہ تم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ مولا میں تو ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کے مصائب نہیں. امام فرمایا نہیں تم میرے مصائب نہیں پڑھتے، تم میرے مصائب وہ پڑھ رہے ہو کہ جو کربلا میں واقع ہوئے، لیکن میرے حقیقت میں جو مصائب ہیں وہ مدینہ میں ہیں. مدینہ میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے وہ مصائب پڑھا. پھر پوچھا مولا کون سی مصیبت؟ تو آپ نے وہاں پہ بیان کیا کہ میں اور میرا بھائی حسن ہم کم سن تھے، چھوٹے تھے، ہمارے گھر پہ حملہ کیا گیا. کبھی ہم اپنے بابا کو بچانے کے لیے دوڑتے تھے اور کبھی ہم اپنی ماں کے پیچھے. یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس قدر فاطمیہ ایک مصیبت عظمیٰ ہے، بہت بڑی جو ہے یہ مصیبت ہے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں عاشورہ کے بارے میں خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس مصیبت کربلا پہ جو ہے وہ گریہ کر رہے ہیں، خون کے آنسو سے. یہ جو روایت ہیں یہ ہمیں کربلا کے بارے میں ملتی ہیں کہ امام کربلا کی مصیبت پہ جو ہے وہ آج بھی گریہ کر رہے ہیں. زیارت ناحیہ دیکھیں آپ کو فاطمیہ کے بارے میں نہیں ملے گی لیکن کربلا کے بارے میں آپ کو ملے گی. اور میں نے اپنے استاد سے اس بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے بڑی مصیبت فاطمیہ اور عاشورہ میں سب سے بڑی مصیبت اسارت جناب زینب سلام اللہ کہ جس پہ آج بھی امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں. تو لیکن جتنے بھی مصائب ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ مدینے میں ہوئی. دونوں کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن تو مصیبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن اگر بنیاد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر مدینے میں در زہرا کو نہ جلایا جاتا تو یہاں پہ کربلا میں آگ نہ لگتی. اگر وہاں پہ جناب سیدہ زہرا کو تماچے نہ مارے جاتے تو یہاں پہ جناب سکینہ کو تماچے نہ لگتے. اگر وہاں پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پاؤں تلے روت کے نام نہاد صحابی جناب زہرا کے گھر میں داخل نہ ہوتے تو یہاں پہ حسین کے لاشے کو پامال نہ کیا جاتا اور اہل بیت کے خیموں کو نہ لوٹا جاتا. جتنے بھی مصائب ہیں جو کربلا میں واقع ہوئے ہیں ان کی ابتدا مدینے میں. یعنی اسے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو مصیبتیں اجمالاً شہزادی کونین پر ہو رہی ہے اس کا مفصل واقعہ کربلا ہے. کربلا میں اس کو پھر سے دہرایا گیا. یہ ساری مصیبتیں ہو رہی ہیں. بالکل. سلمان صاحب یہ چونکہ ہماری گفتگو کا آخری دور ہے
ہم بس ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ وفات ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لفظ وفات آیا ہے, شہادت نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جن کی نظر اگر لغت پہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ وفات کے جو معنی لغوی اعتبار سے ہے وہ ان تمام موتوں کو شامل کرتا ہے, چاہے وہ موت طبیعی ہو یا حادثاتی ہو یا شہادت کی موت ہو. ان تمام چیزوں کو اپنے اندر یہ لفظ سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کو شامل کرتا ہے. اور اگر ہم لغوی معنی دیکھیں کہ جو وفات کے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ادا حقہ تماماً واخذ حقہ کاملاً, یعنی کسی چیز کا پورا حق ادا کر دینا یا کسی وقت کا پورا ہو جانا, اس کو وفات کے معنی میں لیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے جہاں پر پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے وقت جو ہے پروردگار عالم جو ہے روحوں کو قبض کرتا ہے. تو جو لفظ قرآن مجید میں آ رہا ہے سورہ الزمر میں 42ویں آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ یتوفا, کہ اللہ جو ہے وہ روحوں کو قبض کرتا ہے. اب یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ جو شہید ہوگا اس کی روح کو قبض کرتا ہے یا کسی کی عام طبیعی موت ہو رہی ہے اس کو قبض کر رہا ہے یا حادثاتی موت. نہیں, یہ ایک عمومی معنی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس میں شہادت بھی شامل ہے, طبیعی موت بھی شامل ہے, اور یہ تمام جتنی بھی موتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ شامل ہے. اگر وفات کا مطلب صرف اور صرف طبیعی موت ہے تو پھر تاریخی کتابوں میں جہاں پر عمر کے لیے ملتا ہے کہ ابو لولو نے چاقو مار کے انہیں مار دیا, تو پھر وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وفات کا ہی لفظ استعمال کیا ہے مورخین نے. مثلا ابن کثیر نے البدایۃ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ذکر وفات عمر بن الخطاب, کہ جہاں پر وفات عمر بن الخطاب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو خود یہاں پر جو ہے وہ وفات کا لفظ لے کر آ رہے ہیں, وہ شہادت کا لفظ لے کر نہیں آ رہے ہیں. خود اس کے بعد جو ہے عثمان بن عفان کے لیے ابن الجوزی نے الثبات میں یہ بات لکھی ہے کہ ذکر وفات عثمان ابن عفان, کہ جہاں پر عثمان ابن عفان کی وفات کا ذکر کیا ہے تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ عثمان کے گھر کی گھیرہ بندی کی گئی تھی اور اس کو مار دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. تو اگر یہ ممانعت رکھتا تو پھر یہ وفات کا لفظ کیوں لے کر آتے؟ اور اگر ان کی بات مان لی جائے کہ اس کا تعلق شہادت سے نہیں ہے تو پھر رسول کی زوجہ کیوں اسی عثمان ابن عفان کے خونی کرتے کو بلند کر کر خلیفہ وقت سے لڑنے کے لیے نکلی تھی کہ ہمیں خون عثمان کا بدلہ چاہیے, انہیں شہید کر دیا گیا. تو یہ بتاتا ہے لفظ وفات جو ہے یہ شامل کرتا ہے, شہادت کو بھی شامل کرتا ہے, طبیعی موت کو بھی شامل کرتا ہے, اور اس کے لیے قرائن ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو بعنوان نتیجہ اگر دیکھنا چاہیں یہ پوری گفتگو کو, یا جس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ وفات ثابت کر دیا جائے, پہلے تو یہ ثابت کیا گیا کہ مثلا دروازہ نہیں ہے, دروازہ ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جلایا نہیں گیا, جلانا ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ شہادت نہیں ہوئی ہے, وفات ہوئی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم روایات کو دیکھیں گے تو جہاں پر جس طرح شیعہ کتب میں ملتا ہے کہ اس زخم کی وجہ سے کہ جو عمر کے ذریعے شہزادی کو ملا, جو ضربت تھی جس کی وجہ سے وہ زخم باقی رہا اور آپ کی موت کی وجہ وہی زخم بنا, خود شیعہ کتب میں بھی پایا جاتا ہے اور اہل سنت کے منابع میں بھی یہ بات ملتی ہے. جیسا کہ قبلہ نے بھی ابھی بیان کیا کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. وہ کون سا کام ہے؟ اگر پشیمان نہیں ہے, پشیمان ہے لہٰذا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے ساری باتیں کی جا رہی ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی ہے اور اس کا جواب چونکہ وہ دے نہیں پاتے لہٰذا اعتراضات کرتے ہیں. یعنی آپ کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ بھی ان دونوں کو شہید مانتے ہیں؟ نہیں, میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں شہید مانتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت برادران کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ان کو شہید کیا گیا, ان کو قتل کیا, ان کو مارا گیا, تو جب راوی ان کی بقول ان کی شہادت کو بھی بیان جب کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا عنوان جو دے رہا ہے وہ وفات کے عنوان سے دے رہا ہے. تو یہ اس بات کو کاٹ رہا ہے کہ وفات جو ہے یہ ایک عمومی لفظ ہے کہ جس میں شہادت بھی شامل ہے, طبیعی موت بھی شامل ہے یا حادثاتی موت بھی شامل ہے. ورنہ اہل تسنن کے یہاں پر یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ انہیں شہید کیا گیا, اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بالکل نہیں. عرفان صاحب, یہ تاریخ میں اختلاف کیوں ہے شہادت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی؟ تاریخ میں اختلاف جو ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں تاریخ میں اختلاف ہے. خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور شہادت
دونوں میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں جو ہے. خود اگر اہل سنت کے ہاں دیکھا جائے تو دوسرے خلیفہ اس کی وفات میں بھی جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح. تو یہ اختلاف جو ہے تاریخ میں وہ ہے, ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ یہ اختلاف چیز ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس طریقے سے اس وقت لکھا نہیں جاتا تھا ہر چیزوں کو. تو بعض لوگ آج جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, تاریخ شہادت جناب فاطمہ میں اختلاف, تو لہٰذا یہ واقعہ جھوٹا ہے یا من گھڑت ہے, خود سے بنا لیا ہے. صحیح. لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو نزول قرآن کے لیے بھی جو ہے وہ اختلافی ہے کہ 27 رمضان ہے یا 23 رمضان ہے, تو کیا ہم مثلا اس بات پہ یہ کہہ دیں کہ مثلا نزول قرآن ہی نہیں ہوا, ہاں یا من گھڑت ہے, یا من گھڑت ہے. بالکل صحیح. اور خود اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں دیکھیں تو متعدد اس حوالے سے آپ کو تاریخ میں ملیں گی جو تاریخ شہادت ہے. مثلا رسول خدا کی شہادت کے بعد 40 دن سے لے کے 8 مہینے تک کی روایات ہیں, یعنی کہ رسول کی شہادت کے 40 دن کے بعد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی, اور 8 مہینے تک کی جو ہیں وہ روایات الگ الگ تاریخوں میں ملتی ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں زیادہ معتبر روایات مانی جاتی ہیں وہ رسول کی شہادت کے بعد 75 یا 95 دن کی جو روایات ہیں اس کو مانا جاتا ہے. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ پہلے جو تاریخ لکھی جاتی تھی وہ خط کوفی کی صورت میں لکھی جاتی تھی اور اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے. ابھی آپ 75 و یا 95 اگر اس سے نقطے ہٹا دیں تو آپ تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ 70 اور 90 لکھنے میں بالکل ایک ہی طرح ہے. تو اس بنا پہ بھی جو ہے وہ اختلاف واقع ہوا, جس کا ترجمہ ہے 75 یا 95. تو یہ ایک رسم الخط کے اعتبار سے یہ اختلاف جو ہے وہ سامنے آیا. ایک اور نقطہ بھی اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جس طرح لیلۃ القدر شب قدر جو ہے وہ معین نہیں ہے, مخفی ہے, اسی طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ بھی مخفی ہے, معین نہیں ہے. چند تاریخوں میں جو ہے آپ اسے تلاش کریں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں نجف میں, مرحوم آیت اللہ کاشف الغطاء. انہوں نے اس بارے میں سوچا کہ ہم جو 2 تاریخیں ہیں مثلا 75 اور 95, انہوں نے خالی اس بارے میں سوچا کہ ہم تحقیق کریں اس کے بارے میں اور کوئی ایک تاریخ جو ہے اس پہ ہم جناب سیدہ کی عزاداری کریں شہادت کے سلسلے میں. انہوں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا, صرف سوچا تھا اس بارے میں. صحیح. وہ اپنے گھر میں اپنی ضعیف العمر مادر گرامی سے ملنے کے لیے گئے تو ان کی مادر گرامی ان سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم تاریخ شہادت جناب سیدہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو, تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں میں نے تو یہ کسی سے ذکر بھی نہیں کیا, اس بارے میں نے صرف سوچا ہے, آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ زہرا میرے خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ تمہیں اس چیز سے کیا کہ لوگ 1 دفعہ فاطمیہ منائیں یا 2 دفعہ فاطمیہ منائیں, کم از کم اس بہانے سے 2 دفعہ وہ میری مظلومیت کو دنیا کے سامنے بیان تو کرتے ہیں. تو اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایام فاطمیہ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ مظلومیت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کرنا ہے. اور یہ جو تاریخ شہادت ہے اس میں جو اختلاف ہے کہ کب منانی چاہیے, پہلے میں یا دوسرے ایام فاطمیہ میں منانی چاہیے, یہ ہمارے لیے ہے. صحیح. اگر ہم اہل بیت کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے عزادار رہے ہیں, جناب سیدہ زہرا کی شہادت کے بعد ہمیشہ سے عزاداری کرتے رہے. مثلا مولا کائنات نے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو قبر میں اتارا ہے تو آپ نے وہاں پہ اپنا ایک درد دل بیان کیا ہے, اور ایک مرثیہ جو ہے آپ کو تاریخ میں ملے گا. قبر میں اتارنے کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدَ, جو میری مصیبت ہے وہ دائمی ہے, یہ ایک آدھ دن کے لیے نہیں ہے, یہ دائمی ہے, ہمیشہ رہے گی. اور جب امام کوفہ میں تھے تو ایک شخص نے جو ہے آپ سے کہا کہ مولا آپ کی ریش مبارک بہت سفید ہو گئی ہے, آپ اسے خضاب کر لیں. تو آپ نے کہا نہیں میں عزادار ہوں. تو پوچھا کہ مولا کیا حال ہی میں بنی ہاشم میں سے کوئی اس دنیا سے گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں ہم فاطمہ کے عزادار ہیں. یعنی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے تقریباً 30 برس کے بعد مولا کائنات کوفہ میں اپنی داڑھی کو خضاب نہیں کر رہے اور فرما رہے ہیں کہ ہم عزادار ہیں.
تو یہ ایام فاطمیہ کی جو مصیبت ہے وہ دائمی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت کی تاریخ کو معین کرنا یہ تاریخی اعتبار سے ضروری ہوتا ہے، ورنہ جس پر مصیبت گزری ہے جیسا کہ قبلہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی مصیبت جو ہے وہ تاریخی نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اور ایسی عظیم شخصیت اگر ہو بالکل شہزادی کونین کے لیے. اور اسی کے متعلق چونکہ ہمارے یہاں یہ مشہور روایت ہے 2 شہادتوں کی، ایک 75 دنوں والی اور ایک 95 دنوں والی، کہ جسے ہم ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ کچھ تو ایسے افراد ہیں کہ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، مثلا کہ جو اس شہادت کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جو اپنوں میں سے نہیں غیروں میں سے، لیکن کچھ اپنے بھی اس حوالے سے سوال کرتے ہیں. یہ سوال طلب فہم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ طلب فہم کے لیے ہی ہوگا کہ یہ پہلے مثلا دور پیغمبر کے بعد جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے دور ائمہ میں اس طرح سے اس عزا کا اہتمام نہیں ہوا ان 2 شہادتوں میں، تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بس ان کے لیے اتنا ہی کہنا ضروری ہے کہ جس طرح قبلہ نے بیان کیا کہ اگر 2 بار یا ان 20 دنوں میں بی بی کی مصیبتیں بیان ہو رہی ہے اور لوگ گریہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری زمانے کی ضرورت کا نام بھی ہے یہ عزائے فاطمیہ، کہ آج کے دور میں یا اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں حق و باطل اس طرح سے آپس میں مل چکے تھے کہ فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا. اور آج کے دور میں بھی اگر ایک مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ حقیقی دین پیغمبر کون سا ہے تو سوائے ذات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وہ فرق ڈھونڈنا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ 20 دنوں میں عزاداری بپا کرنا یہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ لوگ جانیں کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، اور یہ ایمان کے ہونے کی بھی دلیل ہے، صاحب ایمان ہونے کی بھی دلیل ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں. اور ایک چیز ہم بھی ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اور ایک یہ سچے شیعہ ہونے کی بھی یہاں پہ ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا، ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم ان ظالموں کے چہروں سے پردہ ہٹانے میں ان کا ساتھ دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حق و حقیقت کیا تھی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں فجر میڈیا کی جانب سے. اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے اجازت لیں اور ان سے رخصت ہوں، ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں ایک کوئی خاص پیغام اگر ہو ہمارے عزاداروں تک پہنچانے کے لیے مختصر سے وقت میں، تو بسم اللہ. بس یہی بات جو مشہور بھی ہے، جو آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے اپنی ایک مجلس خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضرت امیر تمہاری قبر میں پہلی رات آئے تو تم حضرت زہرا کی عزا کو برپا کرو، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان پہ ظلم کیا تھا ان کے نام، ان کی تاریخوں کو اپنے بچوں کو بتاؤ. تو ہر شیعہ جو یہ چاہتا ہے کہ حضرت امیر اس کی قبر میں آئے، اسے اس عزاداری کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. قبلہ آپ بھی کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے قبلہ نے بہت سی کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ بیان کیے اہل سنت کی کتابوں سے، تو میری اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد، اس پروگرام کا یہ مقصد کسی کی دل آزاری کرنا جو ہے وہ نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں، کیونکہ اتنی متواتر روایات اس واقعے کے بارے میں ملتی ہیں، خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. اگر محشر میں رسول کے سامنے اگر پوچھا، پیغمبر نے آپ سے پوچھا کہ اتنی متواتر روایات کے باوجود تم نے تحقیق کیوں نہ دی، تو ہم کس منہ سے پیغمبر کا سامنا کریں گے. اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے ایک دور حاضر کے عالم دین ہیں، محقق ہیں، جن کا نام ہے حسن بن فرحان مالکی. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی چیز بیان کی ہے کہ میں اس واقعے کو پہلے افسانہ سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور حسن عبد المنعم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بنور فاطمہ اہتدیتو، کہ میں نور فاطمہ کی وجہ سے ہدایت پا گیا. تو یہ چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ آپ جو ہیں وہ تحقیق کریں. اور جب آپ واقعاً دل سے تحقیق کریں گے اور تعصب کی عینک اتار کے جو ہے آپ تحقیق کریں گے تو یقیناً بیوی بھی آپ کی دستگیری کریں گی، آپ کی مدد فرمائیں گی. کیونکہ اگر کوئی احترام میں جناب سیدہ کرتا ہے تو خدا اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے. اس کی ایک مثال جناب حور کی صورت میں ہمارے پاس ہے کہ جنہوں نے صرف نام فاطمہ کا احترام کیا تھا، اور آج ان کا یہ مقام ہے کہ جو بھی زائر کربلا میں جاتا ہے وہ جناب حور کی بھی زیارت کرتا ہے، اور زیارت نامے میں بھی جناب حور پہ بھی جو ہے وہ سلام بھیجا جاتا ہے. یہ تو تھا احترام جناب فاطمہ. اور دوسری طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تحقیق نہیں کریں گے اور جناب فاطمہ کے حق کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا صحابی
صحابی بھی ہو، اگر اس نے جناب سیدہ کو رنجیدہ کیا تو اسے منہ کے بل میں خدا جہنم میں ڈالے گا. تو تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کیجئے اور ان حقائق کو سمجھیے. شکریہ، بہت مہربانی. آپ کا بھی شکریہ قبلہ، تشریف لائیں اور اس اہم پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے. ہم اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ ان کے لیے یہ پروگرام ضرور مفید ثابت ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.